السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی یہ نہاری بن رہی ہے آج صبح کو۔ ایکچولی اماں کے گھر، میری ساس کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں، ان کا لنچ تھا، تو نہاری لنچ کے کچھ ڈشز تھی جس میں نہاری بھی تھی، تو وہ میں نے بنانی تھی، تو میں نے اٹھتے کے ساتھ ہی نہاری چڑھا دی تھی، اور ہسبینڈ نے بھی وہیں جا کے لنچ کرنا تھا، تو بس انڈا پراٹھا آج سمپل سا ناشتہ کر لیا انہوں نے بھی۔ اور جو ہے کہ بس یہ انڈا پراٹھا بھی میں بنا رہی تھی اور ساتھ میں نہاری بھی بن رہی تھی۔ اس کے بعد جی ناشتہ کر لیا، اور زاویان کے ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا تھا، تو اس کے پاس بکس نہیں تھے، تو پھر ہسبینڈ کو کہا نیچے سے شاپ سے ایک دو وہاں سے کچھ لے کر آئیں، کچھ تو یہ ایکٹیویٹیز کرے جب تک وہ والے بکس آئیں، تو یہ لائے کچھ اس طرح کی چیزیں، اور بلو کلر کے بجائے میرے بیٹے کی جو اسٹیشنری باکس ہے وہ لائے ہیں پنک کلر کا باربی والا۔ تو خیر ہم بھی نئے نئے پیرنٹس ہیں، ہمارا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ بلو کلر کا کچھ لاتے یا بوائز کیریکٹر لاتے، تو ہنسنے لگے، کہتے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے بھی ہوتا ہے، آپ پنک کلر لائیں باربی والا۔ کہہ رہے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ٹیوشن پہ تو لے جائے، اسکول کی وہ لیں گے۔ تو بہرحال یہ 3 لائے، اس میں جو ہے نا وہ فروٹس وغیرہ بنے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو یہ بزی ہو جائے گا ٹیوشن پہ، کیونکہ ایسے نا بس 10-15 منٹ بیٹھ کے اور واپس آ رہا ہے، تو ابھی یہ ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور یہ ابھی جا رہا ہے ٹیوشن پہ، اور یہ باربی والی جیومیٹری باکس لے کر، تو ابھی بابا کو تھینکس کرے گا زاویان، اس کو یہ چیزیں اچھی لگی، مطلب بس کھیل رہا ہے اور پڑھ وڑھ نہیں رہا ہے۔ یہ یہاں پہ لائٹ بھی چلی گئی، اور یہ اپنے بابا کو پیار کیے جا رہا ہے کہ میری چیزیں لائیں۔ اس کے بعد میں نے بس اس کا بیگ پیک کرنا تھا، اور جو ہے کہ زاویان تو تیار ہو گیا تھا، بس اب اس کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے ٹیوشن پہ، اور تنگ کر رہا ہے فی الحال، تو اب اللہ کرے یہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ 10-15 منٹ بیٹھ کے اپنے کزنس کو تنگ کر رہا ہے کہ چلو گھر لے کر چلو، رو رہا ہے ماما پاس جانا ہے، تو ابھی چھوٹا بھی ہے، 2.25 سال کا ہے، ابھی یہ ٹرین ہو، بس اسی کے لیے میں بھیج رہی تھی کہ یہ اسکول ایسے نا اسکول جا کر اور بار بار کہہ کے گھر جانا ہے، تو اتنا دور کون لے آئے گا لے جائے گا، تو ابھی ٹیوشن بھی یہ کر لے، پھر سب کہہ رہے ہیں کہ چلو 10-15 منٹ ہی بیٹھ لے، بس بیٹھ کے آ جائے، اس کو ایک عادت ہو جائے، تو یہ میرے صاحب جا رہے ہیں ابھی۔ تیاریاں اس کی اتنی ہوتی ہیں 2 بجے سے، ٹیوشن پہ جانے کے لیے بھی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، بیگس وغیرہ ہر چیز، اور جو ہے کہ 10 منٹ بعد السلام علیکم واپس آ کے کرتا ہے، تو یہ ہے میرے بیٹے کی ٹیوشن، اور پھر اس کو اور یہاں پہ اس کو یاد آ گیا کہ میرے بیگ میں تو چیز ڈالی نہیں، پھر واپس آیا اور اس کے بابا نے چیز ڈال کے دی بیگ میں، اور اس کے بعد یہ گیا ٹیوشن پہ۔ اور جی یہاں پہ تھا رات کا وقت، اور مجھے یاد آ گیا کہ آٹا گوندا ہوا نہیں ہے، پھر آج میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، بیل مجھے مار والا، آٹا گوندنے میں نا مجھے ابھی نا لیٹ نائٹ موت پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا اس میں جلدی گوندھ لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں میری عقل جو ہے نا ختم ہو گئی تھی رات کو، میں نے اس میں آٹا تو گوندھ لیا، اور وہ بھی 2 یا 4 منٹ میں گوندھ بھی گیا، اور بہت زبردست اچھا سا گوندا تھا۔ اس کے بعد جو میں نے اس چاپر کو واش کرنے پہ میں لگی ہوں نا، ایک آدھا گھنٹہ لگ گیا، جو اس کی ایک ایک اندر ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں آٹا گھس گیا تھا، تو مجھے بس 1 گھنٹہ ہی لگا اس کو صاف واف کرنے میں۔ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا مرتے کیا نہ کرتے، تو مجھے یہ کرنا پڑ گیا۔ اور جی اس کے بعد جو ہے کہ رات کو 3 بجے ہسبینڈ صاحب آ گئے گھر، یہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اور میسج کیا پہلے سے ہی کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا ہے، تو اب کھانا تو ہم نے رات کو کھا لیا تھا، وہ پورا بھی ہو گیا تھا، پھر میں نے جلدی سے وہ میکرونیز کی بون لیس چکن نکالی، اور بس پتہ نہیں کیا بنائے جا رہی تھی، پر اچھا بن گیا اور ان کو پسند بھی آیا، تو بس اس طرح پیاز براؤن کیے اور زیرہ ایڈ کیا، اس کے بعد بون لیس چکن نکال کے ڈی فروسٹ کر کے وہ بنا کے، اور جو ہے کہ ان کے آنے تک میں نے بس سالن تو تیار ہی ہو گیا تھا، تب تک وہ آ گئے، اور پھر میں نے جو ہے کہ ان کو گرم گرم روٹیاں بنا کے دیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نا رول بھی لے کر آیا ہوں، پتہ نہیں شاورما ٹائپ کچھ تھا، تو میں نے کہا میں بنا تو رہی ہوں کھانا، کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تو تھا، بٹ میں نے سوچا پتہ نہیں آپ بنائیں گی یا نہیں، میں نے کہا اب آپ نے کہہ دیا تو سمجھے بن گیا۔ بہرحال تو یہ سالن بس آلموسٹ ریڈی ہونے والا ہے، اس پہ اسپائسز ڈال دیے، تو ان کو ہی کھانا تھا ایک بندے نے، تو ان کے لیے یہ بس کافی تھا،
شکر ہے میں میکرونیز کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے رکھ دیتی ہوں. کبھی دل کرتا ہے رات کو، یا یہ لوگ ہی کہتے ہیں آدھی رات کو کہ میکرونیز بنا دو، تو مجھے ایزی ہو جاتا ہے. چکن فریزر سے نکالا اور جلدی سے بنا لیا، تو بس وہی چکن نکال کے ان کو بنا کے دے دیا. یہاں پہ بس آ گئے تھے، تو جب تک وہ فریش ہوں یہاں پہ میں روٹیاں گرم گرم بنا رہی تھی. بس 2 ہی روٹیاں کھاتے ہیں میرے ہسبینڈ تو. حالانکہ آج جو ہے نا ہم نے کھایا تھا 8:30 بجے کھانا رات کا. ہم 8:30 9 بجے کھا لیتے ہیں، تو ان کو کبھی کبھار بھوک لگ جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیتی ہوں. کبھی چائے بسکٹ، کبھی اس طرح سے کھانا، کبھی میکرونیز، تو یہ ہمارا چلتا ہے. یہ دیکھیں شاورمے بھی لائے میں نے، تو یہ اٹھا کے فریج میں ہی رکھ لیے کہ اس ٹائم کون کھائے گا. خود تو وہ کھانا ہی کھا رہے تھے، میں نے کھانا نہیں تھا تو میں نے فریج میں ہی رکھ دیے. اور جی یہ تھا نیکسٹ ڈے، اور نیکسٹ ڈے میں بنا رہی ہوں مارننگ میں بریک فاسٹ. سنڈے تھا، سنڈے کو میں بنا رہی ہوں لاہوری چنے پراٹھوں کے ساتھ. تو اس کے لیے میں نے یہ ثابت گرم مسالہ اس میں ایڈ کیا. پہلے پیاز براؤن کر کے نکال دیے تھے میں نے، اس کے بعد گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا، بادیان پھول، بڑی الائچی، کچھ لونگ، کالی مرچ. اس کے بعد پھر کریش چلیز ڈال کے اس کو پکانا ہے، مطلب چلیز کو جلانا ہے، اس کا ٹیسٹ آتا ہے ایک. اور اس کے بعد جو ہے کہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا، اور اس کے بعد فروزن تھے چنے، میں بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں، تو وہ میں نے ایڈ کر دیے. اس کے بعد جو ہے کہ پیاز بھی ایڈ کر دیے. یہ بہت اچھے اور زبردست بنتے ہیں لاہوری چنے. اور اس کے بعد اسپائسز ایڈ کر دیے، جو بھی بیسک گھر کے اسپائس 5 ہوتے ہیں وہ ایڈ کر دیے. بس ان کو پکانا ہے. اور اس میں پنچ جو ہے نا، ایک پنچ میٹھا سوڈا ہے نا، وہ بھی ڈالتے ہیں، اس کا بھی ایک فلیور آتا ہے. اور تھوڑے سے آپ پیاری میں نکال کے نا اس کو کرش کر لیا کریں. میں تو نہیں نکالتی، میں یہیں پہ سائڈ پہ تھوڑے چنوں کو نا اس طرح سے کرش کر لیتی ہوں، تو ایک اچھا سا وہ ایک تھک سا جیسے سالن ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. اس کے بعد میں نے گرین چلیز ایڈ کی، اور اس کو پانی ڈال کے اب میں نے پکنے کے لیے رکھنا ہے. پھر وہ جو بڑی والی گرین چلیز ہوتی ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دی ہیں. اور یہاں پہ اب میں بناؤں گی پراٹھے. پراٹھے ہمارے صبح کو 3 بنتے ہیں، اور رات میں بھی اگر روٹیاں بنتی ہیں تو 3 ہی بنتی ہیں. ایک زاویان اور میں کھاتے ہیں، اور 2 میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں. تو بس یہ چنے آلموسٹ ریڈی ہونے لگے ہیں. بس اب میں پراٹھے اور چائے بناؤں. اس کے بعد زاویان اپنے پاپا کو اٹھاتے رہتے ہیں جب تک ناشتہ بن جاتا ہے. تو ابھی تو 2 بج رہے تھے، تو آج جلدی تھوڑا ناشتہ کریں گے، ویسے 4 بجے کرتے ہیں. تو بس عجیب روٹین ہو گئی ہے. زاویان اسکول جانے لگے گا تو ہماری روٹین بھی سیٹ ہو جائے گی. تو یہاں پہ چائے میں نے ابھی رکھ دی، اور پراٹھے ریڈی ہو گئے، ہمارے چنے بھی ریڈی ہو گئے. بس اب ان کو اٹھاؤں اور ناشتہ کریں. یہاں پہ میں ناشتے بنا رہی ہوں، اور میرا بیٹا میرا میک اپ پاؤچ نکال کے آیا ہے. اتنا اوپر ڈریسنگ ٹیبل پہ اس کی دیکھیں اس کا ہاتھ پہنچ گیا ہے. اب مجھے اس کی جگہ چینج کرنی پڑیں گی. اس کو میں نے کہا بابا کو اٹھا، یہ اس کو اٹھانے کے بجائے میرے میک اپ کا کباڑہ کر رہا تھا. ناشتہ ہو گیا ریڈی، اور بس اب میں سرو کروں گی. ان کو اٹھانے لگی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہی جو روٹین کا اپنا کام ہوتا ہے سارا. وہ آج زاویان کی بکس بھی آ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے آن لائن آرڈر کی تھی. یہ سیٹ تھا 8 بکس کا، اور جو ہے کہ یہ 2 مارکر اور ایک جو ہے نا وہ تھا پین ٹائپ تھا. تو یہ ریموویبل ہے، وائپ اینڈ رائٹ بکس ہیں، تو یہ ایزی بھی ہیں، اور جو ہے کہ بچہ پڑھے گا بھی. اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز تھی. یہ شیپس تھے، یہ شیپس ایکٹیویٹیز تھی. اور اس کے بعد جی یہ تھا ABC، اور اس کے جو ہے کہ اس کے بعد کاؤنٹنگ، میتھمیٹکس، مطلب سب تھے نا. اور جو ہے کہ حروف تہجی تھا، ABC کیپٹل لیٹرز تھے، یہ نمبرز تھے، اور جو ہے کہ یہ ABC اسمال لیٹرز میں. تو یہ 8 بکس تھیں، اور جو ہے کہ 3 اس کے ساتھ مارکرز آئے تھے. تو اس سے یہ وائپ اور رائٹ اینڈ وائپ والے تھے. تو آج اس کے آگے مطلب 1 ویک لگ گیا آنے میں. اور اب دیکھیں اس پہ زاویان پڑھائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ABC تو اس کو میں نے تھوڑی بہت سکھا دی ہے، اور جو ہے کہ فار ایپل وغیرہ جتنے پارٹس آف باڈیز کو آتے ہیں. اب
پانی لیٹ آ رہا ہے تو اس کے فیڈرز کو بھی جو ہے نا میں کھلے ڈلے پانی میں دھوتی ہوں، اچھے سے واش کرتی ہوں، کیونکہ جو ہے نا پھر ان کو اسٹرلائز بھی کرنا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو یہ دن میں ایک دفعہ یہ میں ان کو ساروں کو اسٹرلائز کرتی ہوں، پھر پورا دن میں اور رات میں یوز ہو جاتے ہیں. اور جو ہے کہ ابھی فی الحال زاویان کا میں نے فیڈر چھڑانے کا کوئی پلان نہیں ہے 5 ایئرس تک. اور سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیڈر چھڑوا، پر ابھی فی الحال میں نے نہیں سوچا. تو یہ دودھ پینا ہی چھوڑ دے گا اگر فیڈر چھڑوایا تو. یہاں پہ میں نے میٹریس کا کور واش کیا تھا جو واٹر پروف ہے، تو میلا ہو گیا تھا، میں نے اس کو واش کر دیا. اس سے کیا ہے نا میٹریس کی بچت ہو جاتی ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے. بچہ ہے گھر میں، کبھی دودھ گراتا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہوتا ہے تو گراتا ہے. ابھی یہ ڈرائی کمپلیٹلی نہیں ہوا تھا، میں نے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا. اب جو ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ جو ہے کہ میرا میٹریس ماشاءاللہ سے 1 سوا سال ہو گیا اس فرنیچر کو اور میٹریس کو. یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا ہے، کوئی ایک بھی اسپاٹ نہیں ہے میرے میٹریس پہ. تو بس اب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو لگا دوں گی کل انشاءاللہ. اور یہ میں نے کولڈ ڈرنک چھپائی تھی زاویان سے یہاں پہ صوفے کے پاس، کیونکہ یہ فریج میں رکھا تھا، فریج سے نکال کے آیا تھا، میں نے یہاں چھپا دی. اور یہاں پہ ایک کارنامہ زاویہ نے کر دیا، فیڈرز کے پانی میں یہ ڈال دی باٹل اور وہ ٹیڑھی ہو گئی پوری کی پوری. اسٹرلائز ہو گئے فیڈر، اور جو ہے کہ بس اب ان کو میں رکھوں گی زاویان کے فیڈر ریک پہ، تو یہ ڈرائی ہوتے رہیں گے اور ایک ایک کر کے میں یوز کرتی ہوتی ہوں. تو جی ولاگ کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.